اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں من اساور کنگنوں سے من ذہب و لؤلؤا سونے اور موتی کے ولباسہم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ برگزیدہ اور منتخب بندوں کا ذکر فرمایا تھا، اور اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو اللہ کے منتخب بندے ہیں ان میں سے بھی پھر تین طرح کے درجات ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ روی سے چلتے ہیں، کبھی گناہ ہو گیا توبہ کر لی، کبھی نیکی کر لی، درجہ بدرجہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں نیکی ہی ہے اور ان کے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا۔ پھر اللہ نے اپنے ان بندوں کا انعام ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں رہیں گے، جنت کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب و لؤلؤا، اور ان کو اس جنت میں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا، یہ فخر کی بات ہوگی، اللہ ان کو یہ گہنے پہنائیں گے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا لباس ہوگا۔ یہاں پر تو اللہ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ ریشم کا لباس ہوگا، دوسری جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ باریک ریشم کا لباس، موٹا ریشم، سبز قسم کا ریشم، یعنی اللہ نے ریشم کے کئی درجات بنائے ہیں اور ان کو کئی درجوں کے ریشم پہنائے جائیں گے۔ اور جس کو ہم بنیان کہتے ہیں، قمیض کے نیچے جو ہم پہنتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی ہم ان کو ریشم کی پہنائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مردوں پر دنیا کے اندر حرام ہیں، سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے۔ تو سونا بھی حرام ہے، مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ منگنی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مردوں کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سونے کی زنجیر پہنیں گلے کے اندر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ شوق وہ الگ بات ہے، شوق انشاءاللہ دنیا کے اندر تو رہتے ہوئے شوق نہیں پورے ہوں گے، شوق انشاءاللہ جنت میں پورے ہوں گے۔ دنیا کے اندر یہ پابندی ہے کہ سونے کی کوئی چیز بھی مرد نہیں پہن سکتا، سونے کی تو کیا کسی بھی دھات کی کوئی چیز مرد نہیں پہن سکتا، سوائے 4 ماشے چاندی کے، یعنی 1 تولے کا جو تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے کے بقدر مرد جو ہے وہ چاندی پہن سکتا ہے، اس سے زائد چاندی پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باقی کسی قسم کی دھات پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، بھلے وہ تانبے کی ہو، پیتل کی ہو یا کسی اور دھات کی ہو، تو مرد کے لیے کسی قسم کا پہننا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد دنیا میں یہ پہنے گا، جنت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ جو سونا دنیا کے اندر پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سونے سے محروم کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی تو پتہ نہیں جوانی بھی ہے یا نہیں ہے، اور جوانی کتنے دن ہے،
یہ جس شوق میں ہم سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جس شوق میں ہم سونے کی زنجیریں پہنتے ہیں، نہ جانے یہ کب تک رہیں گی، اور ہمیشگی سے اور دوام کے سونے سے محرومی مول لے رہے ہیں۔ تو اس لیے سونے کی انگوٹھی کا پہننا یا سونے کی زنجیر کا پہننا یا کوئی اور زیور مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ ریشم وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، یہ جو ریشم کی جو بات ہے جو حرام ہے وہ تو دستیاب ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دستیاب ہو تو مرد کے لیے وہ پہننا بھی جائز نہیں ہوگا۔ وقالو، اور وہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی اذھب، جس نے دور کر دیا، عنا الحزن، ہم سے غم کو، یعنی دنیا کے اندر تو رہتے ہوئے غم ہی غم ہے، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ، وہ تعریف کریں گے اللہ کی کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے غم کو اور پریشانی کو دور کر دیا۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے، کہ ہماری ان نیکیوں کی اللہ نے بہت قدر کی، اگرچہ یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، صدقات، حج، اگرچہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کا مول لگایا، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرمائی۔ الذی، وہ ذات، احلنا، جس نے ہمیں اتارا، دار المقامتی، ہمیشہ رہنے کے گھر میں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ ہمیشہ رہنے کا گھر وہ جنت ہے، اس سے پہلے تو چل چلاؤ ہے۔ اب ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اب اس کو یہ سمجھ آتی کہ میرا سارا جہان یہی ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو دنیا کے پیٹ میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا جہان یہی ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو عالم برزخ میں جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید کہ سارا جہان یہی ہے، لیکن چل چلاؤ ہے، کسی جگہ پر بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ دار المقامتی کیا ہے؟ جنت کا گھر ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کے گھر میں ٹھہرا دیا ہے اور اپنے فضل سے ٹھہرایا۔ لا یمسنا فیہا نصب، لا یمسنا، نہیں چھوئے گا ہمیں، فیہا، اس ہمیشہ رہنے کے گھر میں، نصب، کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہ چھوئے گا ہمیں، فیہا، اس میں، لغوب، تھکاوٹ، یعنی جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ غم ہے، نہ ڈر ہے، نہ مصیبت ہے، اور نہ ہی وہاں پر کسی قسم کی تھکاوٹ ہے۔ دنیا کے اندر آرام کر کر کے بھی بندہ تھک جاتا ہے، کام کر کے تو تھکتا ہی ہے، آرام کر کے بھی تھکنا شروع ہو جاتا ہے، آرام کر کے بھی تھک جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر اس طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بھلے سارا دن آرام کرو، بھلے سارا دن سیر کرو، تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو غم اور پریشانی بھی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر تو 100 طرح کے غم اور پریشانیاں ہیں، 100 طرح کے ڈر اور خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، روزی کا خوف ہے، اور کس طرح کے عجیب عجیب، فقر کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، بہت طرح کے خوف اس میں داخل ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو ناشکرے ہوئے، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے فرما بردار بندوں کا شوق بڑھے، اور جو نافرمان ہیں وہ عذاب کو سن کر واپس آئیں، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کے غصے کو دیکھ کر وہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو ناشکرے ہوئے، جو لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔
یعنی اب ان کو اس طرح کا ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو تکلیف دی گئی اور ان کو مار دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. لا یقضى علیہم فیموتوا، اس طرح کا کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں کیا جائے گا. ولا یخفف، اور نہ ہی کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابها، جہنم کی آگ کے عذاب سے. نہ ان کو موت ان پر طاری ہوگی اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو. ہر ناشکرے کی سزا یہی ہوگی، وہ بھلے کسی قوم کا ہو، کسی قبیلہ سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی زمانے سے ہو. کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو اسی طریقے سے سزا دیں گے. وہم، اور وہ، یصطرخون فیہا، چلائیں گے اس میں، ربنا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کنا نعمل، اس کے علاوہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. دنیا کے اندر ہمیں دوبارہ بھیج دے، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں نکال دے، ہم بڑی نیکیاں اکٹھی کر کے لائیں گے، بڑی خیراتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، نیک کام کریں گے. نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، عمل صالح اختیار کریں گے. اللہ ارشاد فرمائیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس میں تم نصیحت پکڑتے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، جو بھی اللہ نے عمر دی. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ ما یتذکر فیہ، کہ اس میں تم نصیحت پکڑتے. من تذکر، کہ جس کو نصیحت کی گئی، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہ بھیجا ہو، تمہیں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، تمہارے لیے پیغمبر بھیجے، پیغمبر نہ پہنچا ہو تو پیغمبر کا نائب کوئی پہنچا ہوگا، پیغمبر کی کتاب تم تک پہنچی ہوگی، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا ہوگا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے پہنچے. بلکہ بعض علماء تو لکھتے ہیں اس نذیر سے مراد سفید بال بھی ہیں، کہ جب آدمی کے سر میں، اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تو یہ اس کے لیے ڈراوا تھا کہ اب تیری موت قریب ہے. تو یہ تو ہر شخص کے پاس پہنچتے ہیں. فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی بھی مددگار. اب تم چکھو عذاب اس کا، کوئی نہ ان کی پکار کو سننے والا ہے اور نہ ہی ان کے عذاب سے کوئی تخفیف کروانے والا ہے. وہاں پر تو عذاب ہی عذاب ہے اور سخت ہی سخت عذاب ہوتا چلا جائے گا. بلکہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلد جسم کی سڑ جائے گی، ہم ان کی جسم کی جلد کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب زیادہ سے زیادہ چکھیں. یعنی ایک عذاب کے اندر رہ کر وہ اس کے عادی نہ ہو جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ بس یہ تو ہم اب برداشت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تو وہ برداشت کرنا شروع ہو جائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی جلد کو بدل دیں گے، تازہ کر دیں گے تاکہ وہ نئے سرے سے دوبارہ چلے، اور ان کی اس طرح عذاب کے اندر سختی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت پکڑنے کی توفیق دے. الحمدللہ.